سلام معزز سامعین، آج کی ہماری ضرب المثل ہے اندھیر نگری چوپٹ راجا۔ مطلب اور استعمال: ایسی حکومت یا ایسے نظام کے لیے بولتے ہیں جہاں اعلیٰ و ادنا کی کوئی تمیز نہ رہی ہو، سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکا جاتا ہو، بادشاہ یا حاکم کی غفلت اور بدعنوانیوں سے ملک میں بدنظمی پھیلی ہو، جہاں حاکم کی بے پرواہی سے اندھادھند مچی ہو۔ اس مثل کے پس منظر میں ایک دلچسپ مشہور کہانی بیان کی جاتی ہے۔ بستی سے دور جنگل میں ایک گرو کا آشرم تھا۔ تحصیل علم کے بعد ایک چیلا گرو کا آشرواد لے کر بستی کی طرف روانہ ہوا۔ گرو نے اپنے چیلے کی انگلی میں انگوٹھی پہناتے ہوئے کہا، بھگوان نہ کرے تم پر کوئی مصیبت آئے، پھر بھی اگر تم کبھی کسی پریشانی سے دوچار ہو تو اس انگوٹھی کو اپنی انگلی سے اتار کر اپنے منہ میں ڈال لینا، میں تمہاری مدد کے لیے وہاں پہنچ جاؤں گا۔ آشرواد لینے کے بعد چیلا گھومتا ہوا ایک بستی میں پہنچا جس کا نام اندھیر نگری تھا۔ بعض روایات کے مطابق گرو اور چیلا دیس بدیس گھومتے ہوئے ایک ایسے نگر میں پہنچے جس کا نام اندھیر نگری تھا۔ وہاں ہر چیز ٹکے سیر بکتی تھی۔ چیلے نے اپنے گرو سے کہا، میں تو اسی نگر میں رہنا پسند کروں گا، کیونکہ یہاں مٹائی بھی ٹکے سیر بکتی ہے اور ساگ بھی ٹکے سیر بک رہا ہے، یعنی باجی بھی ٹکے سیر ہے اور کاجا بھی ٹکے سیر ہے۔ چیلے کو تعجب تھا کہ جس نگری میں جیون اتنا آسان ہے، ہر چیز ایک باؤ بک رہی ہے، اس کا نام اندھیر نگری کیوں پڑا؟ گرو نے چیلے کو ہر چند سمجھایا کہ یہ اندھیر نگری ہے، یہاں سارے کام اندھادھند ہوتے ہیں، یہاں رہنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ لیکن چیلا نہ مانا اور وہی رہنے لگا۔ تھوڑے ہی دنوں میں مٹھائی یا گھی، دودھ، مکھن اور ملائی وغیرہ کھا کر خوب تنومند ہو گیا۔ ایک دن چیلا بازار سے گزر رہا تھا، وہاں ایک عمارت کی دیوار چنی جا رہی تھی۔ چیلے نے وہیں ایک آدمی سے باتیں کرنا شروع کر دی۔ تھوڑی ہی دیر میں اچانک وہاں دھماکہ ہوا، دیوار گر پڑی تھی۔ ایک مزدور دیوار سے دب کر مر گیا تھا۔ آنن فانن لوگوں کی بھیڑ جمع ہو گئی۔ اتنے میں وہاں راجا کے سپاہی آ گئے۔ مکان کے مالک کو گرفتار کر کے راجا کے سامنے لے گئے۔ سپاہیوں نے راجا سے کہا، راجا جی، اس کے مکان کی دیوار گرنے سے ایک مزدور دب کر مر گیا ہے۔ راجا نے فوراً حکم دیا، اس کو پھانسی دے دی جائے۔ مالک مکان نے کہا، راجا جی، قصور میرا نہیں ہے، اصل قصور اس معمار کا ہے جس نے اس دیوار کو ٹھیک سے چنا نہیں ہے، جس کی وجہ سے دیوار گر گئی۔ بادشاہ نے فوراً حکم دیا، اچھا، اسے چھوڑ دو اور معمار کو پھانسی دے دو۔ سپاہیوں نے معمار یعنی راج کو گرفتار کر کے راجا کے سامنے پیش کیا۔ راج نے اپنی صفائی میں کہا، حضور، سارا قصور اس بہشتی کا ہے جس نے گارے میں پانی زیادہ ڈال دیا تھا، جس کی وجہ سے گارا پتلا ہو گیا اور دیوار کمزور بنی۔ حکم ہوا، راج کو چھوڑ دو اور بہشتی کو پھانسی دے دی جائے۔ یہاں سے یہ حکایت دو طرح سے بیان کی جاتی ہے۔ اول یہ کہ بہشتی بیچارہ کوئی جواب نہ دے سکا۔ راجا کے سپاہی اسے پکڑ کر پھانسی گھاٹ لے گئی۔ جب پھانسی کا پھندا اس کے گلے میں ڈالا گیا تو وہ بہت ڈھیلا تھا، یعنی بہشتی کی گردن بہت پتلی تھی اور پھندا بہت چوڑا تھا۔ پھانسی دینا مشکل ہو رہا تھا۔ راجا کے سامنے اس مسئلے کو پیش کیا گیا۔ راجا نے فوراً حکم دیا، کسی موٹی گردن والے کو پکڑ کر پھانسی دے دی جائے، کیونکہ پھانسی دینا ضروری ہے، خواہ کوئی بھی ہو۔ پوری اندھیر نگری میں سب سے موٹی گردن والا وہی چیلا تھا۔ سپاہیوں نے اسے پکڑ کر اس کی گردن میں پھانسی کا پھندا ڈال دیا۔ دوسری روایت یہاں سے اسی طرح ہے کہ جب بہشتی کو راجا کے سامنے پیش کیا گیا تو بہشتی نے بیان دیا، راجا جی، مجھے ایک مسٹن چیلی کی وجہ سے پھانسی دی جا رہی ہے، حالانکہ میں بے قصور ہوں، سارا قصور اسی چیلے کا ہے۔ میں اپنی مشق کا منہ ہاتھ سے بند کر کے پتلی دار سے پانی ڈال رہا تھا، چیلا وہی کڑا ہوا، کسی سے باتیں کر رہا تھا۔ اس کے قریب سے ایک چکڑا آ نکلا تو اس سے بچنے کے لیے وہ تیزی سے میری طرف آیا اور اس کے بڑھنے سے میری مشق کو دھکا لگا اور میرا ہاتھ ڈھیلا ہو گیا، جس سے پانی ایک دم نکل پڑا۔ اب راجا نے مزدور کا قاتل چیلے کو قرار دیا اور فوراً پھانسی کا حکم سنا دیا۔ راجا کے سپاہی اسے پکڑ کر آنن فانن پھانسی گھاٹ میں لے گئے۔ اب چیلے کی سمجھ میں آ گیا کہ اسے اندھیر نگری کیوں کہتے ہیں۔ اب تک تو خوب مٹھائیاں، دودھ، گھی، مکھن وغیرہ کے مزے اڑائے تھے اور اب اس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑ رہا تھا۔
چیلے کو اپنی جان بچانے کی فکر ہوئی۔ اسے گرو کا اپدیش یاد آیا۔ فوراً انگوٹھی کو انگلی سے اتار کر اپنے منہ میں رکھا۔ گرو وہاں پہنچ گئے یا کہیں سے گھومتے پھرتے اچانک وہاں آ گئے۔ انہوں نے جب یہ معاملہ دیکھا تو کوتوال سے گزارش کی کہ چیلے کے بجائے مجھے پھانسی دے دی جائے، میری بھی گردن موٹی ہے۔ راجا کے کوتوال نے گرو سے پوچھا، ایسا آپ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ گرو نے کہا، آج کے دن جو پھانسی چڑھے گا سیدھا سورگ لوک یعنی جنت کو جائے گا۔ کوتوال نے کہا، تو پھر پھانسی پر میں چڑھوں گا۔ جب اس کی خبر وزیر تک پہنچی تو وزیر نے کہا، کوتوال سے میرا مرتبہ بڑا ہے، پھانسی پر مجھے چڑھنا چاہیے۔ سپاہیوں نے یہ خبر راجا تک پہنچا دی۔ اب راجا سے نہ رہا گیا۔ اس نے سوچا، جنت کا مستحق میرے سوا اور کون ہو سکتا ہے؟ اس پھانسی کے پندے کا حقدار صرف میں ہوں۔ ایسا مبارک اور تیرتھ کا دن خوش قسمتی ہی سے ملتا ہے۔ راجا نے فرمان جاری کیا کہ اس مسٹن چیلے، اس کے گرو، کوتوال اور وزیر سب یہاں سے دفع ہو جائے اور بغیر کسی دیر کے مجھے پھانسی کے پندے پر لٹکا دیا جائے۔ لیجئے چوپٹ راجا کٹ کٹ کرتے پھانسی پر چڑھ گئے اور گرو جی دانشمندی سے اپنے چیلے کو صاف بچا لائے۔ انہوں نے چیلے کو سمجھایا، تو آشرم سے نکل کر سنسار کی موا میں پھنس گیا تھا، کچھ نہ سمجھا، اب کبھی مت بھولنا، اندھیر نگری چوپٹ راجا، ٹکے سیر باجی، ٹکے سیر کاجا۔ سنسار میں ہوشیاری سے رہنے کی ضرورت ہے، جب ہی سے یہ مثل مشہور ہوگی۔ معزز ناظرین، آج کی ضرب المثل کی حکایت کیسی لگی؟ اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔